إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ نظر بد کے لگنے سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں بھی اسی مضمون کو کچھ اور آگے بڑھایا جائے گا۔
نظر بد سے متعلق اسباب اور علاج سے کے بارے میں چند باتیں بتلائی جائیں گی۔ گزشتہ ہفتہ کا خطبہ اگر آپ کا ذہن نشیں ہوگا تو آپ نے یہ باتیں نوٹ کی ہوگی کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ البتہ بندہ اپنی کم ظرفی کی بنیاد پر کسی کی شادمانی اور خوشی و مسرت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اپنی جانب سے مختلف حربے استعمال کرتا ہے کہ اس کی خوشی چھن جائے، شادمانی ختم ہو جائے، نعمتیں سلب ہو جائے، صحت و تندرستی کی دولت سے محروم ہو جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خواہ ایک انسان کوشش کر کے اپنی توانائیاں صرف کر کے اپنے آپ کو گنہگار بنا لیتا ہے، ورنہ اگر نفع و نقصان کا پہنچانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو ہر ایک آدمی دوسرے کے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرتا اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا۔ اللہ نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کبھی کبھی اللہ اپنی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے اور لوگوں کی جانب سے کی گئی سازشوں کو وقتی طور سے کامیاب بنا دیتا ہے۔ فریق مخالف خوشی و مسرت کے ترانے گاتا اور جس پر نظر لگائی گئی وہ حیرانی و پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ آدمی کی اپنی بھی نظر لگتی ہے، اپنے رشتہ دار کی نظر لگتی ہے، بچوں کو ان کے ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان نظر لگانا بھی نہیں چاہتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نگاہ دیکھ لیا اور دوسرے آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے۔ بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان ہنستا کھیلتا ہے، تر و تازہ ہے، کچھ دیر میں اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا وغیرہ ذالک۔ یہ سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن انسان کی نظر بھی کارگر ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاً پیشگی حفظ ما تقدم کے طور پر قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث فرمودات سے اپنے آپ کو دم کر لیا کرے، اور کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ضرور بالضرور
قرآنی آیات کا ورد کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اذکار و دعا سے فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچا لے۔ ایک چیز یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک انسان بہت زیادہ بنتا اور سنورتا ہے، وہ خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بننا سنورنا ہوتا ہے۔ کوئی انسان نیا نیا گھر خریدتا ہے، نئی دکان، نیا آفس بناتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق اسے سجاتا ہے اور اس کی زیارت کے لیے وسیع النظر اور ساتھ ساتھ کم ظرف لوگوں کو بھی دعوت دے دیتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے کہ ابھی آفس کھلا بھی نہیں تھا کہ بند ہونے کے کگار پہ آ گیا، ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا ہے کہ بے برکتی شروع ہو گئی، ابھی نئی زندگی کی شروعات نہیں ہوئی ہے لیکن آپس میں تنازع پیدا ہو گیا۔ بطور خاص شادی بیاہ کے موقع پر یہ دیکھا جاتا، بننا سنورنا عام طور سے دیکھا ہی جاتا ہے، مبارکبادی کے جملہ کہنے کے بجائے انسان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگنے کے بجائے کچھ ایسے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حسد کی نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا کہ ابھی دلہن سجاوٹ سے دو چار ہے، کچھ دیر کے بعد اس کا سر چکرا رہا ہے یا کسی چیز کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ایسا اکثر و بیشتر سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس موقع پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں، ایک دعا یاد رکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، زمانے کے نبی کو خبر تک نہیں دیا۔ آج آپ کو دعوت نہیں ملے گی، 70 بار اس کا تذکرہ کریں گے، شادی کی دعوت بھی نہیں دیا۔ جو انسان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑا، صرف ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کی خاطر، پھر یہاں اللہ نے ترقی دی، انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں۔ کتنا نکاح آسان اور سادہ تھا، اس کے باوجود دیکھا ان کے کپڑے پہ کچھ زردی لگی ہوئی ہے۔ اس کی مختلف تعویل لوگ کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہلدی لگا سکتے ہیں تو مہندی لگا سکتے ہیں، کپڑے پہ یہ داغ دیکھا گیا، ایسا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی جب خوشبو لگایا جاتا ہے اس کا رنگ بھی شوق ہوتا ہے، وہ خوشبو کا نشان تھا، عطر لگا ہوا تھا، یا کھانے کے نتیجے میں شوربہ اگر گر گیا اس کا داغ ڈبہ لگ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ما ہادی صبر، یہ کیا ہے، یہ زردی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آج اگر ایسی دعوت نہ دے اور اس طرح کا تذکرہ ہو جائے تو شکوہ شکایت میاں اتنی قربت کا اظہار کرتے ہو، دعوت تک نہیں دی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ اولیم ولو بشاد، اللہ برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ شادی کے بننے سنورنے کے نتیجے میں خوشبو یا دیگر چیزوں کے لگنے پر شادی کا معاملہ دکھنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب برکت کی دعا مل جاتی ہے تو اس میں حرکت نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، اللہ برکت دے، اولیم ولو بشاد، ایک بکری سے صحیح ولیمہ کر دو۔ مطلب کیا ہوا؟
کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگی اب وہاں بارک اللہ کہہ دیجیے، خود آپ کہہ لیجئے یا جس نے آپ کو دیکھ کر تعجب کا اظہار بھی کیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے بارک اللہ کہنے کی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور یاد رکھیے، عام طور سے شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں، اور بطور خاص ولیمہ کے بارے میں یقین ہوتا ہے، اور ولیمہ میں لوگ جاتے بھی ہیں، تو نکاح کی مجلس ہو یا ولیمہ کی مجلس آپ دوستانہ نبھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی دعا آپ یاد نہیں کر پاتے، اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے رشتہ دار کو یا اپنے دوست احباب کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مبارک ہو تو کہتے ہی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ کیوں دعا دیا آپ نے؟ اللہ تم کو برکت دے، تم پر برکتیں نازل فرمائے، اور خیر اور دین کے معاملات میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس سے بڑھ کے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ ابھی شادی شدہ حیثیت سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، کل تک اکیلا اس کا گھر چل رہا تھا، اب دو آدمی کے ساتھ اس کا گھر چلے گا۔ کل وہ اکیلا منموجی زندگی گزار رہا تھا، اب دو آدمی کے میل ملاپ سے زندگی گزارے گا۔ کل اکیلا وہ تھا، اب میاں بیوی کی حیثیت سے کم از کم دو آدمی پر مشتمل ایک گھرانہ چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ سینکڑوں شادی اور ولیمہ کی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی، دوستانہ اور حلیفانہ رشتے کا اظہار کیا ہوگا، لیکن ایک چھوٹی سی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کی کامیابی کے لیے سکھلائی ہے، ہم یاد کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں یہ دعا دیجیے۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ آپ نے برکت کی دعا اس لیے دی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہو گئی اور دونوں کے درمیان دین و خیر کے معاملات میں اجتماع کا معاملہ ہو گیا، جمع رہنے کا معاملہ ہوا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ علاوہ اس کے اب اپنا گھر میں داخل ہوئیے، اپنا دکان، شو روم یا آفس میں داخل ہوئیے، یا اپنی کھیتی باڑی میں داخل ہوئیے، باغات میں جائیے۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نمائش کرنے کا شوق ہوتا ہے، چھوٹا سا اگر محلے میں چھوٹا سا گھر بنا لیا یا کچھ کاروبار سجا لیا، اس کی زبردست ویڈیوگرافی ہوتی ہے، یا کم از کم فوٹو رکھا آیا تھا، اپنے تکیہ کے نیچے چھپا کے رکھا آیا تھا، جب کوئی آتا ہے اسے دکھاتے میں نے ایسا گھر بنایا ہے۔ بھائی گھر بنا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایسا تو نہیں جس کو آپ نے دکھلایا اور اس کا دل تنگ ہو گیا، وہ انسان کم ظرف نکل آیا اور ایک نظر کی تیر آپ کے گھر پر، آپ کے مکان پہ، آپ کے کاروبار پہ ڈال دیا، آپ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ سورہ کہف میں دو ساتھیوں کا واقعہ نقل کیا گیا، ایک کو اپنے باغات پہ بڑا ناز تھا، ایک بیچارہ غریب تھا، اس نے سکھلایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو کہتے کہا کہ اللہ نے کیا چاہا ہے، لا قوت الا باللہ، وہ سارا معاملہ اللہ کی قوت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے۔ گویا ماشاء اللہ کہنے سے بھی نظر کٹ جاتی ہے، یا ماشاء اللہ کہنے سے بھی آدمی نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم یہ سب کرتے تو نہیں ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے تو کہتا ہے ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ بھائی احتیاطی تدابیر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ اس کے اگر کوئی انسان نظر زدہ ہو گیا، جس پہ نظر لگ گئی، اور یہ بات آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں آ چکی ہے،
فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، جس کو نعمت ملتی ہے حسد اسی سے کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کون حسد کرے گا؟ جب اللہ نے کچھ دیا ہے اور اس کا اظہار آپ نے کر بھی دیا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے، حسد وہی شروع ہوتا ہے۔ جبکہ حسد کرنے سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کبھی کبھی حالات کے مناسبت سے یہ طریقہ یا یہ معاملہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ بندہ حسد سے بچنے کی کوشش بھی کرنا شروع کر دے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ کائنات میں اس سے بڑی شخصیت ہے ہی نہیں، اس سے بڑا مقام منصب کسی کا ہے ہی نہیں، لیکن کفار و مشرکین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ بات ہے، اس آیت سے مطلب یہ ہے یہ آپ کو نظر لگا کر آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 29 سے 12 سورہ قلم کی آخری دو آیت۔ قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں گے یا نظر بد لگا کر آپ کو حیران و پریشان کر دیں گے۔ جب وہ سنتے آپ کی زبان سے ذکر یعنی قرآن مقدس کی آیتوں کو تو ایسا لگتا ہے کتنی اچھی باتیں ان کی ہو رہی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس کی زبان گنگ ہو جاتی، ایسا کیوں نہیں ہوتا اس کی صحت خراب ہو جاتی، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہو پاتی۔ اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا لگ جانا برحق ہے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احتیاط کرنے کی تلقین کی گئی، اور ایسا ہوا بھی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ۔ کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باضابطہ نظر ہی پر اکتفا نہیں کیا، جادو تک کر دیا۔ بہت ساری کوششیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بھی انسان ہے، ان پر بھی بیماری کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ بھی مصیبت و پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں، اس مناسبت سے یہ دکھانے کے لیے جادو کا اثر آپ پر کرا دیا تاکہ آئندہ اگر امت میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کا علاج وہ کیسے کریں گے۔ جس کا تذکرہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں سنتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر باضابطہ دم کیا ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ مطلب کیا ہوا؟ اچھا انسان پر بھی نظر لگ سکتی ہے، کسی دوسرے اچھے انسان کو اسے دم کر دینا چاہیے۔ رسولوں کے سردار پہ نظر لگی یا جادو ہوا تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے باضابطہ آپ کو دم کی۔ دعا حضرت جبریل نے پڑھی ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے بچانے کے لیے جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ من شر کل نفس و عین حاسد، ہر نفس کی شرارت سے بچانے کے لیے اور ہر حسد کرنے والی نگاہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ نظر لگتی ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، آپ اس کے لیے خود بھی دم کیجئے اور کسی اچھے انسان سے بھی دم کرا لیجئے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت سے دوچار ہوئے تو اس موقع پر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کل پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی۔
مریض ہو بیمار ہو ڈاکٹر کا علاج ضرور کیجئے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں ڈاکٹروں کا علاج ختم ہو جاتا وہاں قرآن و حدیث کی دعائیں کی شروعات ہوتی ہے۔ جب سارے حربے آپ کے ختم ہو جاتے، آج بھی دیکھا جاتا سنا جاتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں جاؤ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کسی مذہبی انسان کو بلا کے دم کرا لو، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچنے کی کوشش کیجئے، نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں کیجئے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کیجئے۔ اسلام نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے اور کہا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی تھی وہ تو نظر بد ہے۔ اس اندازہ لگائیے نظر بد کی سنگینی کا۔ تو ہمیں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، لوگوں کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے حفاظت کرنے کے لیے، اور ایک مخلوق ہے جو پوشیدہ ہے، اس پوشیدہ مخلوق جنات کی حیرانی اور پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے بڑے سہارا کو پکڑنے والا بنا لیجیے، اور وہ سب سے مضبوط سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ ہاں وقتی پریشانی آ سکتی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، اتنے دین کا کام کرتے ہیں، اتنے بڑے مبلغ ہیں، ہم کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہے۔ آپ پہ جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب جادو کا اثر ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ جادوگر کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدا کرا دینا۔ ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہے، دونوں کے درمیان شقاوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی، عداوت ڈال دی، اب دونوں لڑنا پھرنا شروع ہو گئے، نتیجے کے طور پر اچھا خاصا گھرانہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جنت نشان مکان جہنم کدا بن جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کا بظاہر مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے سلف صالحین نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ نظر بھی لگتی ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، جناتی حرکتیں بھی ہوتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تبھی وہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہے، اثر انداز ہونے کے بعد اس کا علاج کیا جائے انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو نظر ایک تیر ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور یقیناً اثر ہوتا ہے، اس سے بچنے بچانے کی تدبیر بھی کیجیے۔ ہنسی خوشی ایک اچھی چیز ہے، اس کا اظہار بھی کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے، اور اپنی زبان سے برکت کے کلمے بھی نکالیے، اور ماشاءاللہ کہہ کر لوگوں کی نظر سے خود اپنے آپ کو بچائیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ آج کا دن 15 اگست 1947 جمعہ کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں تاریخ تھی، قدر کی رات یعنی شب قدر تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ آزادی کسی کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آزادی کے ساتھ اچھے کام کر لیے جائیں، لیکن آزادی ہمیں ملی، اچھے کام ہم نہیں کر سکے، نتیجے کے طور پر پریشانیاں بھگت رہے ہیں۔ ایک واقعہ طرح اشارہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آزادی ملی۔ کیا آزادی تھی؟ 10 سال تک ہم لوگوں کے درمیان جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک آپ جس سے حلیفانہ اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 10 سال تک آپ کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے باضابطہ اس کا صحیح مصرف لیا۔ 1.5 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، جبکہ صرف صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔
پھر 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہو گئی، اور اس کے 1 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو مسلمانوں کی تعداد جو آپ کے ساتھ حج کرنے والی تعداد تھی 1,44,000۔ کیسے ہوا؟ جو 10 سال جنگ بندی کا موقع ملا تھا، دعوت و تبلیغ کے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مزید تیز کر دیا تھا۔ ہمیں یہ آزادی ملی، مذہب کی آزادی، مذہب کے پرچار کی آزادی، مذہبی تشخصات اور مقدسات کی حفاظت کی آزادی، سارا معاملہ تھا، لیکن ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ اصول کو اپنائے رکھا، نتیجے کے طور پر جو برسہ برس سے ہماری مخالفت میں قدم رنجہ تھے انہیں کامیابی ملی، اور کامیابی ملی 11 سال میں ملک کے حالات کو جو بدلا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے یا اس کی سزا ہے؟ اگر اب بھی ہم نہیں سدھرتے ہیں تو حالات اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آزادی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی کام کے کرنے کی آزادی ملتی ہو تو اس کام کو آزادی سے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان سب سے محفوظ جگہ ہے جہاں اپنی بات پورے کھلم کھلا بیان کر سکتے ہیں۔ آپ عرب ممالک میں یا مسلم دیشوں میں اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح آزادی کے ساتھ یہاں بول سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہے، لیکن ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ نتیجے کے طور پر ہمارا قرآن ہمارے گھر میں طاقی نشاں میں پڑا رہ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پس پش چلی گئی۔ ہم منمانی رسم و رواج کی پابندی کرتے رہ گئے اور کتاب و سنت کی بالادستی سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ اسی کی سزا ہے کہ آج ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان کاٹنے کی سازشیں کی جاتی ہے۔ ہم اگر ترقی کے راستے پہ چلتے ہیں ہمارے پیر توڑے جاتے ہیں۔ اگر منازل ترقی کی حاصل کرنا چاہتے ہیں رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے بچی کچھی زندگی کو کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں لگا دیجئے۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کیجئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم عذر و معذرت پیش کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں آپ مسلمان ہیں، مسلمان سمجھ کے ہمیں آپ کو مارا جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور ٹھکائی کٹائی اس لیے ہوگی کہ اسلام کا نام لیا تھا اور کچھ کرتے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو زندہ انہیں دین پر قائم رکھ اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے اور ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔